الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. محترم حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے اور ہمیں یہ موقع ملا ہے تو اس رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اور خیر اور بھلائی کو جمع کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سستی بہت زیادہ پیدا ہو گئی. ہم میں کے بیشتر جو لوگ ہیں وہ پست ہمت ہو گئے ہیں، اس کے اندر بلند ہمتی نہیں پائی جاتی. آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے، ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. تراویح کا معاملہ لے لیجیے، 4 رکعت پڑھے بھاگ نکلے، 2 رکعت پڑھے بھاگ نکلے، کوئی 6 پڑھے بھاگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھی ہے 3 دنوں یا 4 دنوں تک، اس کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھی 3 دنوں تک یا 4 دنوں تک، اتنی لمبی تراویح تھی کہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ ہماری سحری بھی چھوٹ جائے گی، سحری بھی ہم لوگ کھا نہیں پائیں گے. اتنی لمبی تراویح کی نماز اور قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، زیادہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا خزانہ ان کے گھر میں رکھا ہوا، حالانکہ خزانہ یہاں ہے مسجد میں، قرآن سننے میں فائدہ ہے. تو یہ پست ہمتی آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. حالانکہ بلند ہمتی ہونی چاہیے اور ہر رمضان کو ایسے گزارنا چاہیے جیسے ہماری زندگی کا آخری رمضان. ہر رمضان کو ایسا گزاریے جیسے ہماری زندگی کا یہ آخری اور لاسٹ رمضان ہو. پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہیں ملے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے بزرگ تھے، اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے، آج نہیں. گزشتہ سال تھے، پیوستہ سال تھے، اس سے پہلے تھے، آج موجود نہیں. پتہ نہیں ہم اور آپ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. ان چیزوں کو ہمیں اپنی ذہن میں لانا چاہیے. اگر یہ بات ذہن میں آئے گی تو ہم اللہ رب العالمین کی ٹھیک سے عبادت کر پائیں گے. میرے بھائیوں، خیر، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلے پارے میں جو موضوعات بیان کیے گئے، پہلے پارے میں ہمارا جو سسٹم ہوگا بات کرنے کا، پارے کے اعتبار سے ایک پارے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں، ان کو پوائنٹس کی صورت میں اور شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حالانکہ یہ قرآن جو ایک پارہ ہے، کسی ایک مجلس میں اس کا خلاصہ پیش کرنا یا ایک تفصیل سے گفتگو کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ صرف سورہ فاتحہ پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے کم سے کم 1 مہینہ درکار ہے. 1 مہینہ لگ سکتا ہے اگر کوئی آدمی قدر تفصیل سے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرے، اور 1 پارہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مہینوں لگ سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس 15 منٹ ہوتا ہے، 20 منٹ ہوتا ہے، اور اس وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہوتی ہیں. پہلے پارے میں جو سب سے پہلی سورت آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ، اور اس سورت سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف اور توصیف بیان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الفاتحہ میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف اس کے لیے ہے جو پورے عالم کا، پوری کائنات کا رب ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے. اگر ہمارے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے ہم کیسے ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کا. اگر کوئی گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے ہم کیسے اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی اگر ہمارے اسٹیٹ کا منسٹر ہوتا ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو ہم کیسے اس کی عزت کرتے ہیں. تو بھلا جو پورے عالم کا رب ہو، ساری کائنات کا رب ہو،
تو اس کا احترام کیسے ہونا چاہیے، اس کی تعریف کیسے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے اندر بیان کرتا ہے۔ گویا سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی کا ریسپیکٹ کرنا ہے، کسی کی عزت کرنی ہے، کسی کا احترام کرنا ہے تو اللہ رب العالمین، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا، سارے عالم کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ہم میں کا ہو سکتا ہے کوئی آدمی بہت زیادہ رحم دل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی رحم دل نہیں ہو سکتا۔ وہ رحمان ہے، وہ اس پر بھی رحم کرتا ہے جو اس کو مانتا ہے، اس پر بھی رحم کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے۔ جو مسلمان ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، جو غیر مسلمان ہے، کہ جو کافر ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، حیوان پر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، چرند پرند، یہ درخت، یہ پتھر، سب پر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے۔ الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں کون ہوں، میں الرحیم ہوں، میں مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خاص رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان، یہ رحمان اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے اوپر ہے، میں نے کہا مسلمان کے اوپر بھی، کافر کے اوپر بھی، جو مانتا ہے اس کے اوپر بھی، جو نہیں مانتا اس کے اوپر بھی، لیکن رحیم جو ہے اللہ رب العالمین، وہ یہ رحیم کی صفت خاص ہے مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ جب آخرت کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھی رحمت کی ضرورت ہوگی ہمیں اور آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں کس کے اوپر رحم فرمائے گا؟ صرف مومنوں کے اوپر، صرف مسلمانوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں اگر یہ کوئی کافر کہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہمارے اوپر بھی ہونا چاہیے، تو وہاں آخرت میں کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ میں یہ بتاتا ہے کہ سنو میں وہ ہوں جو آخرت کے دن کا مالک ہوں۔ آخرت میں، دنیا میں تو کوئی کسی کو چلا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے میری حکومت یہ ہے، میری سلطنت وہ ہے، میں اس کا مالک، اس کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا ہے، تم جو چاہو سو کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو میں فلاں چیز کا مالک ہوں، چلا چیز کا مالک ہوں، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا وہاں کسی کی مالکیت نہیں چلے گی، وہاں کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، وہاں اگر چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا مالک یوم الدین، آخرت، یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ آخرت، لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جزا کے دن کا۔ آخرت کا دن کیا ہوگا؟ جزا کا دن ہوگا۔ دنیا میں ہم اور آپ جیسا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرتے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے آخرت کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ یوم الدین کہا گیا ہے کہ جزا اور بدلے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد کا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جو پورے عالم کا رب ہو، جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، جو آخرت کے دن کا مالک ہو، تو عبادت کس کی جائے گی؟ کس کی جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، تیری نہیں، تیری ہی عبادت کرتے، تاکید کے ساتھ، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے۔ لیکن دیکھیے آج کیا ہو رہا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کوئی درگاہ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی مزار پہ پڑا ہوا ہے، کوئی خانقاہ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی کسی پیر کے سامنے ہے، کوئی کسی بابا کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اس آیت کے خلاف ہے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ نمازیں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر عبادت کا معاملہ آتا ہے پیر کے پاس چلے گئے، بابا کے پاس چلے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں دکھ آئے، ہم انسان ہیں، ہمیں دکھ آ سکتا ہے، ہمیں تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، گھریلو الجھن آ سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کسی اور کے در پہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ باتیں ساری کی ساری باتیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری اس کی فضیلت سے متعلق حدیثیں ہیں، اور ایک نقطہ یاد رکھیے کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔
چاہے کوئی بھی نماز ہو، یہاں تک کہ جنازے کی بھی نماز. بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی بھی نماز میرے بھائیوں نہیں ہوتی ہے. یہ سورہ فاتحہ سے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد پہلے پارے میں جو دوسری سورت ہے وہ سورۃ البقرہ، وہ سورۃ البقرہ ہے. اور یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت آئی حدیث کے اندر. سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ہمیشہ کنٹینیو پڑھتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ قیامت میں اس کے لیے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کرے گا. اللہ رب العالمین کو یہ کہے گا، اے اللہ اس آدمی کو تو معاف کر دے، اے اللہ اس آدمی کو بخش دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی سورہ بقرہ کی دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا. سورہ بقرہ کی ایک اور فضیلت سن لیجیے. سورہ بقرہ جو لوگ پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے گھر میں شیطان نہیں آتا، جن نہیں آتا ہے. لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں فلاں کو جن پکڑ لیا، فلاں شیطان آ رہا ہے، فلاں آدمی ڈر گیا، فلاں آدمی بچہ کیا ہے، یہ روتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. شیطان پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. عورتیں قرآن نہیں پڑھتی ہیں، عورتیں اپنا وقت موبائل میں لگاتی ہیں، گانا سننے میں لگاتی ہیں. ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھ سکے. جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو گھر کے اوپر کس کا حملہ ہوگا؟ شیطانوں کا حملہ ہوگا. اس لیے میں عورتوں کو کہا کرتا ہوں، عورتیں میری باتیں سن رہی ہیں، کہ آپ ہمیشہ سال میں پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے. جب آپ کے گھر میں نماز پڑھی جائے گی، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی، تو ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے آپ کا گھر، آپ کے بال بچے، آپ کا شوہر یہ محفوظ ہوگا. میرے بھائیوں، اس سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے جو موضوعات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک موضوع بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس سورۃ البقرہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کرے، حکم دے، بلا چوں اور چیرا کے، بلا شک اور شبے کے، بلا کسی تردد کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فالو کر لینا چاہیے، اس حکم کو مان لینا چاہیے. اور یہ ماننا رسولوں کا طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا رسولوں کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس طرح اخیر تک کی آیت میں دوسرا جو نقطہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے شروع میں، سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. کتنے طرح کے لوگوں کا؟ 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. مومنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بعثت پر کیسے ایمان رکھتے ہیں، کافروں کا کیا رویہ ہے، منافقوں کا کیا رویہ ہے. تینوں کیٹیگری کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے کس کے بارے میں بتلایا گیا ہے؟ منافقوں کے بارے میں بتلایا گیا اس سورت کی شروع میں، اسٹارٹنگ میں. کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں جو ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ ہوتے ہیں، زبان سے کچھ کہیں گے، دل سے کچھ اور ارادہ رکھیں گے. ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مومنوں اور مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اور آج تک ایسے لوگوں سے ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر گاؤں میں نقصان ہوتا رہتا ہے، جو ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اور حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ منافقوں کا جو انجام ہے بہت برا ہے. جہنم کے سب سے نچلے تہہ میں اگر کوئی ہوگا تو یہ منافقین ہوں گے. اسی طرح اس سورت میں، سورۃ البقرہ میں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام کا
قصہ بیان کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے اس زمین پر خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے گا، قرآن کریم کا سب سے پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ بھی ہمیں اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا اور جنت سے دنیا میں بھیجنے کا سبب بن گیا شیطان۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا اس قصے کے ذریعے کہ ہم شیطان سے ہمیشہ ہوشیار ہیں، کہ جس طرح وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی گمراہ کرے۔ ہمارا کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ شیطان ہمیں یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی۔ مردوں کو بھی ورغلاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرو، زیادتی کرو، بچوں کے اوپر زیادتی کرو، تاکہ کیا دونوں کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے، میاں بیوی کے مابین۔ تو شوہروں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، عورتوں کے بھی باس جاتا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے میاں بیوی کے مابین لڑائی کراؤ، میاں بیوی کے مابین لڑائی کراؤ۔ اس لیے کہ میاں بیوی کے مابین لڑائی ہو گئی تو دو خاندان بٹ گیا، دو خاندان ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، بچے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے وہ خاص طور سے میاں بیوی کو شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو آدم اور حوا علیہم السلام کا واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس پارے کے شروع میں بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہودیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے، تاکہ ہم لوگ یہودیوں کی سازش سے بھی ہوشیار ہیں۔ آج دنیا میں سب سے خطرناک اگر سازش ہے تو وہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے بڑی سازشیں کی، مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا۔ یہ اندر سے کافروں کو اکساتے تھے تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں، اور یہ یہودی کتنے نبیوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے قتل کر دیا۔ قرآن میں انہوں نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے آیتوں پر، چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ کیا اس طرح کی حرکتیں یہودیوں کی رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاکہ ان کی دسیسہ کاریوں سے، ان کی مکاریوں سے، ان کی سازشوں سے ہم اور آپ ہوشیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا، صحابہ کرام کو نقصان پہنچا یہودیوں سے، ہمیں بھی کیا ہے ان سے نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح اس صورت میں فرشتوں اور انبیاء کرام کے ساتھ یہودیوں کے ذلت بھرے سلوک اور شرمناک رویوں کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت سارے نبیوں کے قاتل، نبیوں کے، عام لوگوں کا قتل کرنا گناہ تو ہے ہی، لیکن کوئی آدمی کسی نبی کا قتل کر دے، نبی کے قتل کے مجرمین کون رہے ہیں؟ یہ یہودی لوگ رہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس میں یہ نقطہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مساجد میں ذکر الہی پر پابندی عائد کرنا اور مسجدوں کی ویرانی میں کوشاں رہنا نصارہ کے شرمناک اعمال اور سیاہ کرتوتوں کا ایک حصہ ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ اس فراق میں ہے کہ مسجدوں پہ پابندی لگ جائے، اس فراق میں مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجدوں میں اذان نہ ہو، مسجدوں میں نماز نہ ہو۔ یہ کس کا کارنامہ رہا ہے؟ کن کی کارستانی رہی ہے؟ یہ عیسائیوں کی رہی ہے، عیسائیوں کی رہی ہے، اور آج بھی یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی آدمی کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دے، اذان دینے سے روک دے، اس سے بڑی بری بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو عیسائیوں کے نقش قدم پر، یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح اس صورت میں، اس بارے میں مسجد حرام کا تذکرہ کیا گیا، بیت اللہ کا۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ بیت اللہ کو کیسے تعمیر کیا گیا، کن لوگوں نے تعمیر کیا، یہ ساری باتیں پہلے پارے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح پہلے پارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دین کی امامت و قیادت ظالموں کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی آدمی دین کا امام بننا چاہتا ہے، قائد بننا چاہتا ہے، تو یہ قیادت اور سیادت اور امامت جو ہے وہ کافروں کو نہیں ملتی ہے، اہل ایمان کو ملا کرتی ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔
پتہ چلا کہ مومنوں کو دین کی قیادت اور سیادت ملتی ہے۔ اس پہلے پارے میں بچوں کی تربیت بہت اہم نقطہ ہے، عورتیں غور سے سنیں، مردوں کو بھی غور سے سننا چاہیے۔ اس پہلے پارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت اور انہیں خیر و بھلائی کی نصیحت کرنے کا عمل کسی خاص عمر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ عمل مرتے دم تک جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہوں، ہمارے بچے نیک ہوں، تو والدین کو محنت کرنی پڑے گی، ماں کو اور باپ کو وقت دینا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، بچپنے میں بھی جوانی میں بھی، یہاں تک کہ اگر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے سامنے آپ کے بچے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے، انہیں بجھائیے، ان کو صحیح راستہ دکھلائیے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بالکل موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ایسے وقت میں اپنے بیٹے کو جمع کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا سورۃ البقرہ میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ سنو، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے، ان کے بیٹوں نے کہا کہ نعبد الہک، اے ابو جان آپ سن لیجئے، آپ کی وفات کے بعد ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، درس لینا چاہیے، ماؤں کو کان کھول کر سننا چاہیے، اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ سارا کا سارا وقت موبائل کے پیچھے، سارا کا سارا وقت غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، ادھر ادھر لڑانے میں، لوگوں کا گھر توڑنے میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے اور صحیح باتیں اپنے بچوں کو بتائیے۔ آخری جو نقطہ ہے آج کے درس کا وہ یہ کہ اس پہلے پارے میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 141 سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی خوش فہمی کی واضح تردید ہے جو اپنے نیک حسب و نسب یعنی نیک آبا و اجداد کے سہارے جیتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے باپ کتنے نیک تھے، ہمارے دادا کتنے نیک تھے۔ بھائی جو نیک تھے اپنے لیے نیک تھے، ہمیں اور آپ کو نیک بننا چاہیے۔ باپ دادا اور خاندان کی کا اثر و رسوخ یا ان کی نیکی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، پیدرم سلطان بود نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں خود نیک بننا پڑے گا، ہمیں صالح بننا پڑے گا، اور ہماری صالحیت، ہماری نیکی انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ موٹی موٹی باتیں، موٹے موٹے جو موضوعات، اہم جو موضوعات پہلے پارے میں ذکر کیے گئے ہیں، میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ خاص طور سے رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ اور میں پھر اخیر میں کہوں گا، بلند ہمت رہیے، پست ہمت نہ رہیے، اور خوب اللہ تعالیٰ کی بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے نیک عمل کے بدلے جنت میں داخل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔